بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ انعام کی 20ویں آیت آج میں نے آپ کے سامنے خطبے کے بعد پڑھی ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ، اللہ پاک فرماتا ہے وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعنی تورات و انجیل ہم نے دی، اہل کتاب مراد ہے، یہود و نصارہ مراد ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ان کو پہچانتے ہیں، یعنی وہ اہل کتاب جن کو اللہ نے کتاب دی تورات و انجیل، وہ اہل کتاب ان کو پہچانتے ہیں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ ان کی تعریف، ان کی صفت، ان کے اوصاف، ان کی علامتوں کو دیکھ کر کے کہ انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے تورات و انجیل میں، اللہ نے فرمایا تھا میرا نبی آخر الزمان جب میں اس کو مبعوث کروں گا، اس کی یہ نشان، اس کا یہ نشان ہوگا، اس کی یہ علامت ہوگی، اس کا یہ پہچان ہوگا، اس کی یہ عادت ہوگی، اس کی یہ صفت ہوگی، اس کی یہ خصلت ہوگی۔ ساری خصلتیں، سارے اوصاف کو، ساری صفتوں کو وہ دیکھ رہے ہیں حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کہ ہاں بے نہیں وہی ساری باتیں پائی جا رہی ہیں ان کے اندر جو باتیں ہم نے تورات و انجیل میں پڑھی ہیں، تو پہچان گئے کہ یہی نبی آخر الزمان ہیں۔ یعرفونہ، پہچانتے ہیں ان کو، اور یہ پہچاننا کوئی معمولی نہیں ہوتا ہے۔ قرآن سنیے، قرآن کہتا ہے کما یعرفون ابناءہم، یہ اہل کتاب نبی آخر الزمان کو ایسے ہی پہچانتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ہی یہ اہل کتاب پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اپنے لڑکوں کو۔ اب دیکھیں کیا قرآن کہہ رہا ہے، کوئی انسان کتنا کم عقلے ہو، تھوڑی عقلے ہو، بدھی کم ہو، ہے نا، بڑا ہو گیا ہے، بیاہ شادی اگر ہو گئی، لڑکے بچے ہیں 2 4 6 جو بھی، تو وہ کم عقلی کے باوجود اپنے بیٹوں کو بھولے گا نہیں، جانے گا یہ بڑا والا، یہ چھوٹا والا، یہ فلاں، اس کا نام ہم نے رکھا ہے کہ نہیں۔ تو یہ یہود اہل کتاب جو ہے نا، یہود و نصارہ، یہ ساری صفات اور جو ہے خصلتیں تورات و انجیل میں پڑھ کر کے محمد رسول اللہ کے اندر دیکھ رہے ہیں اور پہچان گئے کہ یہ وہی نبی آخر الزمان ہیں جن کی بات کہی گئی ہے وہاں، اور ایسے ہی پہچانتے ہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو کما یعرفون ابناءہم، جس طریقے سے یہ لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ سورہ بقرہ گزر چکی ہے، ہم لوگ سورہ انعام میں ہیں۔ سورہ انعام سے پہلے سورہ مائدہ ہے، اور سورہ مائدہ سے پہلے سورہ آل عمران ہے نا، سورہ آل عمران سے پہلے سورہ بقرہ ہے۔ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 146 میں یہی آیت، جتنی میں نے پڑھی آدھی کہہ لیجئے، یہ آیت گزری ہے، مکمل نہیں، یہیں تک۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس کے بعد وہاں پہ جو آیت کا ٹکڑا آگے ہے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 146۔ اور یہاں سورہ انعام کے اندر قرآن نے کیا کہا، آدھی بات تو وہی ہے کما یعرفون ابناءہم، اب آگے ہے، ترجمہ کر رہا ہوں، اس کا میں نے نہیں کیا ہے، الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے کتاب دی، یعنی تورات و انجیل، وہ اہل کتاب
وہ اہل کتاب، وہ یہود و نصارہ جن کو ہم نے کتاب دی تورات و انجیل، اور سب وہ جانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ، ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا، ان لوگوں نے اپنا خسارہ کیا، فہم لا یؤمنون، تو ایمان نہیں لائیں گے، ضد میں پڑے ہیں، ساری صفتیں دیکھنی، ساری نشانیاں دیکھنی، ساری علامتیں دیکھنی، اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، ضد میں پڑے ہوئے۔ حسد، قرآن نے کہا ہے کہیں حسدم من انفسہم، یہ ان کے دلوں میں حسد کی آگ جل رہی ہے، حسد کی آگ جل رہی ہے، اور یہ دیکھنے، سمجھنے، پہچاننے کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر پڑھ رہا ہوں پیچھے کے حصے پر، یہ پہچانتے ہیں، ایسے ہی نبی آخر الزماں کو پہچانتے ہیں جس طریقے سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں نے بات رکھ دی کہ انسان کو اپنے بیٹے کو پہچاننے میں ذرہ برابر کوئی دقت نہیں ہوتی، سب پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، یہ میرے 4 بیٹے ہیں، فلاں نام فلاں، ہے کہ نہیں؟ وہاں پہ تفسیر گزری ہے سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اسی مفہوم میں یہودیوں کے بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ واقعہ میں نے سنایا بھی تھا آپ کو، آپ نے سنا بھی ہوگا، اختصار میں مختصر کر کے میں بتلا دوں کہ جب انہوں نے چرچا سنا حضور کا، شہرت سنی، تو خود چل کر کے گئے کہ تھوڑی کچھ بات چیت ہو جائے، اور جو دل میں میرے کھٹک رہا ہے جب دیکھ لیں گے، بات کر لیں گے تو سمجھ لیں گے کہ واقعی ان کا دعوی رسالت و نبوت صحیح ہے، سچا ہے، اگر ایسی بات رہے گی تو ایمان لائیں گے، اور اگر بات کھٹک گئی اور میں نے سمجھا کہ نہیں یہ کوئی عام انسان ہے، وہ نبی نہیں ہے، تو میں چلا آؤں گا، یہ خیال ان کے دل میں تھا۔ گئے حضور کے پاس، گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، حضور نے اپنی دعوت پیش کی، اپنی باتیں رکھی ان کے سامنے، تو اسی مجلس میں، بعد میں نہیں، اسی مجلس میں حضرت عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل نے گواہی دی، میں کوئی چھوٹا موٹا انسان نہیں تھا۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے اس وقت جب حضور نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، رسالت کا اعلان کیا، اور خبر جب چرچت میں ہوئی اور شہرت کب پا گئی، میں نے کہا نے گئے تو ساری چیزیں دیکھ لی، اوہ میں تو تورات و انجیل کا عالم ہوں، میں نے جو ساری باتیں پڑھی ہیں، ساری خصلتیں ان کے اندر پائی جا رہی ہیں، ایمان لے آئے۔ سنیے غور سے، اور اسی مجلس میں کچھ منٹوں کے بعد یہودیوں کا ایک وفد آیا، اور اس وفد کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارا عالم عبداللہ بن سلام بھی یہاں پہ ہے۔ تو جب خادم رسول حضرت انس رہے ہوں گے، یا رسول اللہ کچھ یہود لوگ ہیں اندر آنا چاہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام اپنی قوم کی طبیعت سے خوب آشنا تھے، خوب معلوم تھا کہ کیا سب کریں گے۔ کہا یا رسول اللہ پردے کے آڑ میں ہو جاؤں؟ کہا کہ ہو جاؤ۔ حضور بھی سمجھ گئے، تو حضرت عبداللہ بن سلام اوٹ میں ہو گئے، پردے کی آگ کی آڑ میں ہو گئے۔ اب ان کو اندر بلایا گیا، جو وفد تھا 4 5 6 7 جو بھی یہود رہے ہوں اندر آئے، وہی خلاصہ کرنے کے لیے۔ تو حضور نے اپنی بات پیش کی، اللہ کا پیغام پیش کیا، قرآن پڑھ کے سنایا، میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، مجھے حق برحق مانو، ایمان لاؤ۔ تو وہ سب ایمان نہیں لائے، اور دھیرے سے کھسکنا چاہا سبوں نے۔ حضور نے فرمایا رکو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ تم سے پوچھوں کہ تمہارے اندر عبداللہ بن سلام نامی جو عالم ہے کیسا ہے؟ حضور نے پوچھا، حضور تو جانتے ہی تھے کہ ان کو چھپا دیا ہے، اور خود انہوں نے مشورہ دیا تھا، یا رسول اللہ میں چھپ جاؤں گا، چھپ جاؤ۔ تو جیسے ہی حضور نے دریافت فرمایا، سب یہودیوں نے کہا کہ واہ سبحان اللہ، وہ ہمارا سب سے بڑا عالم ہے، تورات و انجیل کا عالم ہے، اور وہ خود تعریف کے پل باندھ دیے۔ ٹھیک، حضور نے فرمایا اگر وہ ایمان لائے تو مجھ کو مان لے، کلمہ میرا پڑھ لے، اسلام قبول کر لے۔ تو انہوں نے کہا اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم سمجھیں گے وہ ہمارا شریر انسان ہے، ہمارا بدبخت انسان ہے۔ یہی بات جیسے ہی ان کا جملہ ختم بھی نہیں ہوا تھا، پردے کے آڑ سے باہر آ گئے اور آ کر کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ، سر پیٹ کر کھسیا کر سب بھاگ گئے۔ ٹھیک، تو اب یہ جو واقعہ جڑا ہے، حضرت عبداللہ بن سلام جب ایمان لائے اور باہر جب گئے ہیں، بات آ گئی تو شہرت میں یہ چرچا ہو گیا کہ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے سب سے بڑے عالم، اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔
ملاقات ہوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت عمر نے دریافت کیا, پوچھا اے عبداللہ بن سلام کیسے تمہیں معلوم, کیسے تم نے پہچانا؟ کوئی تو معیار تمہارے اندر رہا ہوگا کہ ہاں وہی نبی ہیں جو ہم نے پڑھا ہے تورات و انجیل میں. تو عبداللہ بن سلام نے جو جملہ کہا تھا وہ جملہ یہ ہے, اے عمر بن خطاب ہم نے محمد الرسول اللہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا, بات کرتے ہی پہچان لیا, ان کی باتیں سنتے ہی پہچان لیا, قرآن انہوں نے پڑھا, ان کے اندر جو خصلتیں تھی, جو عادتیں تھی, میں نے اسی مجلس میں سب پہچان لیا, میں نے اسلام قبول کر لیا. اور آپ یہ پوچھتے ہو کہ نبی آخر الزماں کو حضور محمد الرسول اللہ کو میں نے کیسے پہچانا؟ سنو, جس طریقے سے میں اپنے بچوں کو پہچانتا ہوں, یہی آمدم برسر مطلب ان کا یہ جملہ تھا, جس طریقے سے میں اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہوں اس سے کہیں بڑھ کر کے میں نے حضور کو پہچان لیا. میں اپنے بیٹوں کو, انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے تو یہ جانتا ہے کہ میرا بیٹا ہے, لیکن پردے کے اندر اس کی ماں کیا گل کھلاتی ہے کوئی نہیں جانتا, مگر حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. آسمان کا جو امین تھا یعنی جبریل امی کو رب کائنات نے اللہ تبارک و تعالی نے وحی دے کر کے بھیجا ہے, اور وہ امانت دار شخصیت وہ جبریل امی من نوعن, جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے پیغام دیا تھا وحی ان کو دی تھی کہ لے جاؤ میرے زمین کے امین محمد الرسول اللہ میرے حبیب کو پیش کر دو. ایک امین رب کائنات پیغام بھجوا رہا ہے, آسمان کا امین پیغام لا رہا ہے, زمین کا امین پیغام کو قبول کر رہا ہے اور اس کے بعد امت کو پیش کر رہا ہے. تو وہاں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے, مگر اگر عورت بہک جائے اور در پردہ کچھ کرے ہمیں اس کا علم نہیں ہو سکتا. تو بہت بڑی بات کہہ دی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ انسان ایک یہودی ایک نصرانی نبی آخر الزماں کو دیکھ کر کے ایسے پہچان لے گا کہ جس طریقے سے اپنے بیٹوں کو پہچانتا اس سے بڑھ کر کے پہچان لے گا. یہ ہے, یہ ہو گئی آیت.